اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب عین الحیات بھی، زندگی کا سرچشمہ. اصلاً ہماری اپنی پوری زندگی امام زمانہ علیہ السلام کی مرہون منت، انہی کے صدقے میں ہم لوگ جی رہے ہیں. امام کا ایک لقب ربیع الانام بھی، انسانیت کی بہار. واقعتاً انسان کی تمام تر صلاحیتیں ساکت و جامد ہو کر ہونے کے بعد آپ ہی کی بدولت حیات نو پائیں گے. امام کا ایک لقب مطہر الارض بھی، آپ زمین کو کفر و شرک اور گناہ کی آلودگیوں سے بالکل پاک کر دیں گے. امام کا ایک لقب یعصوب المتقین بھی، متقین کا پیشوا. اس طرح امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام کا لقب ہے یعصوب المتقین، متقین کا پیشوا امام زمانہ کا ایک لقب. آپ کا ایک لقب کاشف البلوا بھی، بلاؤں کا دور کرنے والا. جتنی دکھ تکالیف اور پریشانیاں آج ہم کو نظر آتی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی. امام کا ایک لقب المظفر لتجدید الفرائض والسنن بھی، واجبات اور سنن الہی کی تجدید کا ذخیرہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا تھا نا، کہ امام آئیں گے بس آرام ہی آرام اور سکون فوراً ہی ہو جائے گا. کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنی کوششیں کرنا پڑیں گی. میں روایات آپ کو آج موقع ملا تو سناؤں گا کہ ائمہ نے بیان فرمایا کہ جب آئیں گے تو ان کے ساتھ دینے والے اپنی سواریوں پر ہی اپنا خون اور پسینے کو بہائیں گے. مسلسل اتنا کام کرنا پڑے گا، اتنا کام کرنا پڑے گا، اور ایک ایک واجبات اور ایک ایک مستحبات پہ اتنی سختی کے ساتھ عمل درآمد ہوگا کہ باقاعدہ ذخیرہ ہے ان کے پاس. المظفر لتجدید الفرائض والسنن. یہ آ کر چیزیں معاف نہیں ہو جائیں گی، شریعت معطل نہیں ہو جائے گی، بلکہ پوری بھرپور طریقے سے اسلامی اقدار کا نفاذ ہوگا. اور ہم ہیں کہ ہم سو رہے ہیں غالباً، اور فقط چند دنیاوی نعمتوں کے لیے ہم امام کو چاہتے ہیں. یعنی کتنی کم قیمت لگائی ہے ہم نے اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معذرت. صرف اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمیں امام درکار ہے، اس عظیم نعمت الہی کی یہ قیمت. تو بہرحال امام علیہ السلام، دیکھیے بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ امام خود تڑپ تڑپ کر اپنی تعجیل فرج کے لیے دعائیں کرتے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ جو آپ قرآنی آیت سنتی ہیں نا، یہاں پر مضطر سے مراد کہ جب کوئی مضطر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی بات کو سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہاں مضطر سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. امام کے اپنے احترام میں پروردگار عالم امام کی دعاؤں کو قبول کر لیتا، اور تعجیل فرج کا انتظام ہو بھی جاتا، لیکن امام اپنی دعا کو واپس لے لیتے. امام کی دعا قبول ہونے کے بعد امام اپنی دعا کو واپس لیتے، کہتے ہیں کہ امت تیار رہی. میں اگر اس وقت آ بھی گیا اور ظہور میں نے کر بھی لیا تو میری اپنی امت میرے خلاف ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ امام کے خلاف ہونے کے معنی کیا ہے؟ کافر ہو جانا. ابھی امت تیار ہی نہیں. جب بھی علماء بہت سے جملے کہتے ہیں نا، بہت سے علماء کہ ارے امام ہمارا کب غائب ہے؟ امام حاضر ہے، امت پوری کی پوری غائب ہے. ہم غیبت میں ہیں، امام غیبت میں نہیں. امت حاضر ہی نہیں، امت تیار ہی نہیں. جب امت تیار نہیں تو امام کی نصرت کیا کرے گی؟ تو دیکھیے، یہ ایسے افراد جو ابھی اتنے کچے دماغوں کے، جو نہ جانے کون کون سے انحرافات فکری اور ذہنی اور مذہبی اور ہر قسم کی آلودگیوں کے اندر ہیں، ابھی ان کے ذہن تیار نہیں ہوئے. امام نے اگر ظہور کر بھی لیا تو یہ امام کے خلاف ہو جائیں گے. امام اپنی دعا کو واپس لیتے. جبھی ہمارے مولانا محترم غلام علی وزیری صاحب اکثر اپنی تقریر میں مسجد میں ہی تو کہتے ہیں کہ امامت کو برداشت کرنا آسان کام نہیں. تم سے یہ 2 رکعت کا پیش امام تو برداشت ہوتا نہیں. یہ 2 مسائل تم کو بتاتا ہے تو ماننے سے انکار کر دیتے. جب وہ آ کر پورے سنن الہی کا اور فرائض کا امپلیمنٹ کرے گا اور نفاذ کرے گا اور تمہاری ایک ایک چیز کے اوپر حکم لگائے گا تو تم اس کا جب اس وقت انکار کر دو گے. تو امام اپنی اس دعا کو واپس لیتے. برحمتك يا أرحم الراحمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.